والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگون قبا امداد کن. سنیم منار اللہ اکبر می زنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم قادریم نار یا غوث اعظم می زنم دم ز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت نو بہار شفاعت شہر یار ارم تاج دار حرم شب اسرا کے دولہا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدہا شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار ضیاباد پر انوار میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. برادر اعلی حضرت استاذ زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی بارگاہ نبوت و رسالت میں یوں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کا تیرا ہاتھ دھرا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اور حبیب یا حبیب اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. اور ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. حبیب یا حبیب اللہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور منگتا تو پھر منگتا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو پھر منگتا ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. معزز سامعین حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش بختی
اور سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم الشان اجلاس فاطمۃ الزہرا کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے مقدس علماء اہل سنت کی زیارت و یکے بعد دیگرے انہیں سماعت بھی کر رہے ہیں۔ منبر نور شریف پہ ہماری جماعت کی قد آور شخصیتیں تشریف فرما ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ صدر جلسہ مناظر اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد افضل حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ جلوہ افروز ہیں۔ پھر دوسری طرف عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا حکیم محمد اسماعیل صاحب قبلہ رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہندوستان کے معناز شاعر ہندوستان بلبل باغ رسالت حضرت غلام نور مجسم صاحب قبلہ منبر نور شریف کے جلوہ افروز ہیں، جنہیں آپ میرے بعد سماعت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر خدمت آیا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہی تو انشاءاللہ الرحمن چند جملے میں بھی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے کی جسارت کروں گا۔ معزز سامعین حضرات، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں ایک منتخب کیا ہوا اور ایک چنا ہوا محبوب عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے لوگوں، محبوب کا چناؤ تم مت کرنا، محبوب کا انتخاب تم مت کرنا، تم چنو گے تو تمہارے چننے میں اختلاف ہوگا، تم چنو گے تو تمہارے چننے میں فساد ہوگا، اور جب میں محبوب چن کے دوں گا تو میں ایسا محبوب عطا کروں گا جو تیرا بھی محبوب ہوگا اور وہی میرا بھی محبوب ہوگا۔ اور جب رب نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا تو ہمیں حکم دیا کہ اے لوگوں، میرے محبوب سے محبت کرو، اس لیے کہ میرا محبوب نبیوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب رسولوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب عظمتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب شوکتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب رفعتوں میں لاجواب ہے، میرا محبوب انسانوں میں لاجواب ہے۔ ارے وہ محبوب جن کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا کوئی جواب نہیں، اگر پلٹ کے کہا جائے تو وہ مصطفیٰ ہیں جن کے دندان کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے خاندان کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے سینے کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے مدینے کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے طلبوں کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کے جلووں کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں، وہ مصطفیٰ ہیں جن کی ہتھیلی کا کوئی جواب نہیں۔ کتنا کرم کیا ہے رب نے، ہمیں اختلاف سے بچا لیا کہ جو رب کا محبوب ہے وہی ہم سب کا محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں میرے محبوب سے محبت کرو، تو ہم نبی سے کتنی محبت کریں؟ آج دنیا میں محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ آج ہر شخص محبت کرتا ہے، آج ہر فرد کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ محبت کرنے کا طریقہ الگ ہے، محبت کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، کوئی صرف اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، کوئی قرابت دار سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے حسن پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے فن پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی خوبی پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی عظمت پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کی شہرت پہ محبت کرتا ہے، کوئی کسی کے احسان کے بدلے محبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس قسم کی محبت کرنے والا انسان تو ہو سکتا ہے، لیڈر تو ہو سکتا ہے، منسٹر تو ہو سکتا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اس ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
اور یہ بات سبحان میں اللہ صرف عقیدت و محبت کے بہاؤ میں نہیں کہتا، سبحان اللہ سبحان نہ ہی عشق و محبت کے دباؤ میں کہتا، واہ بلکہ قرآن و احادیث کے دلائل و براہین مجھے بولنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ معلوم کیا ہوا؟ مومن کامل وہ ہے جو اپنے خاندان سے زیادہ محبت نبی سے کرے، اولاد سے زیادہ محبت نبی سے کرے، ماں باپ سے زیادہ محبت نبی سے کرے، بلکہ سچ یہ ہے کہ جب وہ اپنی جان سے زیادہ محبت نبی سے کرے گا تبھی وہ مومن کامل ہوگا۔ بھائی صاحب، میں تھوڑی سی اور آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، اور ہم صحابہ کی تاریخ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سے 1450 سال پہلے جو صحابی کا عقیدہ تھا وہی آج ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آئیے صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن نے اپنے والد کا موڈ اچھا دیکھا تو زمانے جاہلیت کا ایک سوال کرنا چاہا، دور جاہلیت کی ایک بات پوچھنا چاہا۔ کہا کہ ابا حضور، میں دور جاہلیت کا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں زمانے جاہلیت کی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے اجازت دی، اب بیٹا سوال کرتا ہے۔ ابا حضور، آپ کو وہ جنگ یاد ہوگی جس جنگ میں آپ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، دامن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے تھام چکے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان بن چکے تھے، اپنی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ڈال چکے تھے، لیکن اس وقت میں کفر کی گندگیوں میں پڑا ہوا تھا، کفر کی نجاستوں میں پڑا ہوا تھا، اور اسی درمیان ایک جنگ ہوئی جو اسلام اور کفر کے درمیان تھی، جو حق اور باطل کے درمیان تھی۔ تو آپ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں کفار مکہ کے ساتھ لڑنے گیا تھا۔ جب اس میدان کارزار میں میں نے قدم رکھا تو اپنی تلوار میان سے کھینچ کر یہ عزم مصمم کر لیا کہ اگر میرے سامنے کوئی آنے والا عاشق رسول آئے گا، صحابی رسول آئے گا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا آئے گا تو میری تلوار اس کی گردن کو الگ کر دے گی، اس کے بدن کو الگ کر دے گی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھا، صحابہ کی جماعت سے، مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے ایک مرد مجاہد چل پڑا ہے، جس کا چلنا بتا رہا ہے کہ یہ آنے والا عاشق رسول ہے، جس کا آنا بتا رہا ہے کہ یہ آنے والا صحابی رسول ہے۔ وہ آتا گیا، میں تلوار اٹھاتا گیا کہ آتے ہی حملہ کر دوں گا، لیکن ابا حضور جب وہ آنے والا میری نظروں کے قریب آیا تو وہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ وہ آپ ہی تھے۔ آنے والا تو میرا باپ ہی تھا، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن پہ تلوار مار دیتا، اس لیے کہ آپ کی گردن میری تلوار کے صدمے آ چکی تھی، مگر اس وقت میں نے آپ پر احسان کیا کہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، بیٹا سنو سنو، وہ تم تھے جو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیے، اگر وہاں پہ میں ہوتا تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا بلکہ دشمن سمجھ کے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فاطمۃ الزہرا کانفرنس۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان معلوم کیا ہوا صاحب، ہر انسان کے پاس دو رشتے ہیں، سبحان اللہ سبحان رشتہ اللہ، اگر خون کا ہے واہ اس واہ سے بھی اہم دوسرا رشتہ ایمان کا ہے۔ بے شک بے شک، مومن وہ ہے واہ واہ، جو ہمیشہ خون کے رشتے پر ایمان کے رشتے کو اہمیت دے۔ بے شک، اس لیے صاحب آخری بات اور آخری پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ محبت رسول ہی اہل ایمان ہے۔ بے شک، جو محبت والا ہے وہی ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے وہی جنت والا ہے۔ اس لیے نبی کی محبت سینے میں سجائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چند جملوں کے
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت کریمہ پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی